اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا کہ موت تک ہر انسان کے عمل کا وقت ہے۔ عمل ہے کہ جسم کو استعمال کرے گا۔ اب کن عملوں پر اللہ پاک راضی ہو کر دنیا میں رحمتیں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد ٹھہرنے کے دو جگہ ہیں، نعمتوں کے خزانے نعمتوں کے خزانے جنت میں، اور مصیبتوں کے بڑے حصے دوزخ میں۔ اب کن عملوں سے اللہ پاک دوزخ سے نجات دیں گے اور جنت کے اعلی درجے دیں گے، تو ان عملوں کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور پھر سب سے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ساری دنیا کا رسول بنا کر۔ تو بھائی اب ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابیاں حضور کے عملوں سے۔ مالوں اسبابوں سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن حدیث کا مضمون ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، عملوں سے کوئی فائدہ دنیا میں نظر نہیں آتا، مالوں اسبابوں سے فائدے نظر آتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ قرآن کا ہی مضمون ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کھیل کی جگہ ہے۔ تو بہرحال ان عملوں کی ساری تفصیل قرآن مجید میں ہے، اور خلاصہ اس صورت میں ہے جو پڑھی ہے۔ اور خیر کے زمانے جو صحابہ کرام اور بعد والے تھے، اس کسی کام کے لیے بھی وہ مجمع بیٹھتا تھا تو ہر مجلس میں اس صورت کو پڑھتے تھے، تاکہ ہر وقت سامنے ہو کامیابی کا سامان کیا ہے۔ ترجمہ تو ہے زمانے کی قسم، ہر انسان نقصان میں جائے گا، نقصان سے بچ کر کامیاب وہ ہوگا جو یہ چار عمل کامل طور پر اعلی درجے پر بنائے گا۔ پہلا، ایمان کامل ہو۔ دوسرا، نیک عمل کرے، سارا جسم سنت کا پابند بنے، جسم کی کوئی حرکت حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ اب حضور کی سنت، اللہ کے حکم کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ اللہ کے حکموں حضور کی سنتوں کو سمجھے، سیکھے، اور خود بھی اس پر پکا رہے، اوروں کو بھی اللہ کے حکموں حضور کی سنتوں پر پکا کرنے کی کوشش کرے۔ تو بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سنت عمل کرنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، مشقتیں سامنے ہوتی ہیں، اور کئی دنیا کے تقاضے سنت عملوں کی وجہ سے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو ان حالتوں میں خود بھی پکا رہے، کوئی مشقت بن جائے تو پھر اس مشقت کے وقت میں عمل کو نہ چھوڑے، خود بھی صبر کر کے عمل کرتا رہے، اوروں کو بھی صبر کی تاکید کرے۔ عملوں میں مشقت نظر آئے یا کئی دنیا کے تقاضے چھوٹے تو عمل کو نہ چھوڑے، عمل پر پکا رہے، تکلیف کا حال ہو صبر کرے، عمل میں کمی نہ کرے۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے سارے مسئلے حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، نیک عملوں میں جو مشقتیں آئیں تو عملوں میں کمی نہ کرے، صبر کرے، عمل کرتا رہے، اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔
اللہ اس کی مشکلوں کو قدرت سے حل کر دے. ایک تو زبان سے تو ہم بولتے رہتے ہیں مالوں اسبابوں مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. یہ زبان کا بول ہے. دل میں سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں مال اسباب کی طرف مخلوق کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے. اصل دل ہے وہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ سامنے کلمہ پڑھے 1000 دفعہ پڑھے لیکن دل میں کلمے سے منکر ہے. زبان سے روزانہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھتا اور کہتا میں مسلمان ہوں، حضور کی امت میں ہوں، اور دل سے منکر ہے. اب روزانہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھے، دل میں انکار ہے، اسی حال میں مرے گا. تو کلمہ تو روزانہ 1000 دفعہ پڑھا، کتنی لاکھ دفعہ ہو گیا. اب یہ جنت میں جائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جنت میں جائے گا؟ وہ نہیں جائے. جو زبان سے کلمہ روزانہ 1,00,000 دفعہ پڑھے، دل سے منکر ہے، دوزخ میں جائے گا. اور سخت ترین دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا جو کلمہ پڑھے گا، زبان سے کہے گا میں حضور کی امت میں سے ہوں، حضور کو ماننے والا ہوں، دل سے منکر ہے، تو کافر سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا، سخت دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ زبان کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے. تو بھائی اس لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے کہ دل میں ایمان کے علاوہ اور کچھ نہ رہے. تو اس کے لیے کلمے کی دعوت دینا، اور پھر جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ہے ان واقعات کو بولنا، اللہ کی قدرت کے واقعات کو. اس میں بڑے واقعہ جن میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا ہے اور حدیثوں میں ان کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. تو اس زمانے کا بادشاہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سب کا رب ہوں. کئی بادشاہ ایسے پاگل ہوئے ہیں، مالو اسبابوں کے دھوکے میں آ کر دعوے کیا کہ میں رب ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں. رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو اپنے سامنے بھی سجدے کراتا تھا. وہ کتابوں میں حالات آتے ہیں کہ اس کے شہر کے قریب جتنے کھیت باغ تھے تو لوگ جو بھی وہ فصل بناتے تھے، اس نے بڑا مکان بنایا ہوا تھا، اس مکان میں سارے غلے جمع کرتے تھے. پھر اس کا اعلان تھا جب کسی کو کھانے کی ضرورت ہو تو میرے سامنے آ کر سجدہ کرے، وہ گھر کے افراد بتائے تو میں پھر اس کو روزی دوں گا. وہ کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے، تو وہ بھی آئے، کھڑے ہو کر کہا کہ غلہ دو. اس نے کہا غلے کا سوال بعد میں، پہلے سجدہ کرو. حضرت ابراہیم فرمایا کہ میں سجدہ تو صرف اپنے رب کے سامنے کرتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں کرتا. اس نے کہا تیرا رب کون؟ حضرت ابراہیم فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے. اس نے کہا زندگی موت میرے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہوں قتل کرا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چھوڑنا اس کو چھوڑتا ہوں، زندگی موت میرے قبضے میں. حضرت ابراہیم فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف لے جاتا ہے. تیری طاقت ہے تو سورج مغرب سے نکال. اب سورج پر تو کچھ نہیں کر سکتا تھا.
چپ ہو گئے اور پھر غصے میں ہو کر کہنے لگا تجھے کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ جو سجدہ کرتا تھا اسی کو غلط دلواتا تھا۔ اللہ کی قدرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے تو خیال آیا کہ غلہ نہیں ملا، گھر والے پریشان ہوں گے خالی دیکھ کر، تو خالی دیکھ کر پریشان نہ ہوں، جو غلے کے لیے وہ بوری لائے تھے اس میں مٹی بھر لی تاکہ دیکھتی پریشان نہ ہو۔ گھر پہنچے، وہ غلے کے لیے جو بوری تھی اس کو رکھ دیا، خود لیٹ گئے، سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو گھر والوں نے روٹی سامنے رکھی، انہوں نے پوچھا یہ روٹی کہاں سے بنائی؟ انہوں نے کہا اس آٹے کی بنائی ہے جو آپ لائے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، سارا واقعہ بتایا کہ مجھے تو غلہ نہیں ملا تھا، تو میں نے سوچا کہ تم پریشان نہ ہو خالی دیکھ کر، اس لیے میں نے تو بوری میں مٹی بھر کر لایا۔ اللہ قدرت والا جو مٹی میں ایک دانہ ڈالتے ہیں تو اس پر کئی سو کئی ہزار دانے بنا دیتا ہے، اس نے قدرت سے مٹی کو آٹا بنا دیا۔ اور قرآن میں اللہ جہاں جو حکم دے وہ ہو جائے گا۔ اور پھر اور بڑا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بادشاہ کے سامنے میں لوگ سجدے کرتے تھے، اس کی شکل کے بت بنے ہوئے ایک جگہ رکھے ہوئے تھے، وہاں بھی سجدے کرتے تھے۔ تو آگے پیچھے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی گزرتا سجدے کرتا رہتا تھا۔ عید کے دن ان کی عادت تھی کہ کھانے اچھے پکا کر جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں کھانے رکھ کر پھر کھیلتے رہتے تھے۔ وہ کھیلوں سے فارغ ہو کر پھر کہتے تھے یہ کھانے برکت کے ہو گئے، خود کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے۔ تو بہرحال عید کے دن جب کھانے رکھ کر جاتے تھے، کھیل میں ہوتے تھے، تو اس وقت بتوں کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا، سب کھیل میں ہوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم سے سوچا آگے پیچھے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، وہ وقت فارغ ہوتا ہے، اس وقت کوئی نہیں بتوں کے پاس آتا، میں اس دن بتوں کو توڑوں گا۔ بہرحال لوگ جب کھانا رکھ کر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، قرآن میں ذکر ہے، فرمایا یہ کھانے رکھے تم کھاتے نہیں ہو، اور پھر فرمایا بولتے بھی نہیں ہو، اور یہ کہہ کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، سب کو توڑ دیا، پھر چلے گئے۔ جب لوگ کھیلوں سے فارغ ہو کر آئے وہ کھانے کے لیے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے، تو قرآن میں ذکر کہنے لگے ہمارے خداؤں کو کس نے مار دیا؟ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سنتے رہتے تھے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے مارا ہوگا، وہ ان سے ڈھوکتے ہیں سجدے کرنے سے، کہا پکڑ کر لاؤ۔ جب لائے تو حضرت ابراہیم فرمایا آپ نے ہمارے خداؤں کو مارا؟ انہیں فرمایا ان سے پوچھو نا کسی نے مارا۔ جب یہ کہا سب نے سر نیچے کر دیے، سوچنے لگ گئے، اور پھر سر اٹھایا کہنے کہ یہ تو تم جانتے یہ بول ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم فرمایا تم پر جو بول بھی نہیں سکتا، کوئی اسے توڑے اپنے کو بچا نہیں سکتا، اس کے سامنے کیوں سجدے کرتے ہو؟ بہرحال جب یہ حال سنا تو سب غصے میں ہو گئے، کہنے لگے اپنے خداؤں کی مدد کرو، اسے قتل کرنا۔ سب نے اعلان کر دیا قتل کرنا۔ پھر یہ سوچا عبرتناک قتل ہو، زوردار آگ جلا کر آگ میں ڈالیں گے۔ اعلان کر دیا لکڑیاں جمع کرو، زوردار آگ بنائیں گے، آگ میں ان کو ڈالیں گے۔ لکڑیوں کا پہاڑ لگا دیا، آگ لگا دی۔ وہ کتابوں میں آتا ہے آگ اتنی زوردار بن گئی تھی کوئی پرندہ اڑتا ہوا اگر آگ پر آتا تو جل جاتا، اتنی زوردار آگ بن گئی۔ تو بہرحال پھر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا وہ درجہ تھا،
ساری حکومت اور پبلک کا اعلان قتل کرنا ہے، ان کے دل میں کوئی خوف نہیں، حکومت کے اعلان سے کچھ نہیں ہوتا، فیصلہ اللہ کا۔ پھر موت کا بڑا سبب آگ بنایا، آگ میں ڈالنے لگے، ان کے دل میں آگ کا بھی کوئی خوف نہیں۔ پیغمبر کا دل تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غیر کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ جب آگ کی طرف پھینکا تو حدیث میں یہ ذکر شروع کر دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کا معنی ہے تم جو چاہو کرتے رہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اچھے کام قدرت سے کرتے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ، زبان اللہ کے ذکر میں، تو اللہ نے ان کی حفاظت کا کوئی سبب نہیں بنایا، قدرت دکھائی۔ جب دشمن نے آگ کی طرف پھینکا تو قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم سے آگ پر پہنچے، اللہ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا۔ جب اللہ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیں گے تو وہاں سردی ہوگی یا گرمی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سردی ہوگی؟ اور کئی بزرگ بیان میں کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم سے پہنچے آگ پر، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو، تو شروع میں سردی اتنی ہوئی کہ وہ یوں کانپے سردی سے، آگ جل رہی، ان کو سردی لگی۔ پھر اللہ نے دوسرا حکم دیا ٹھنڈی آرام والی۔ جب آرام کا حکم ہوا تو سردی کم ہو گئی اور آرام سے بیٹھ گئے۔ اور کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی میں مزے کے دن کون سے تھے؟ تو فرمایا سب سے زیادہ مزہ ان دنوں میں تھا جن دنوں میں دشمنوں نے مجھے آگ میں ڈالا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ کتنے دن آگ میں رہے، اللہ نے جنت کی نعمتیں ان پر بھیج دی۔ تو جنت کی نعمتوں سے تو بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسرے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، دشمنوں نے ان کی دعوت کے ختم کرنے کا شکل بنائے، اللہ کی مدد سے وہ شکل ان کی دعوت کے پھیلنے کی بن گئی۔ اور کتابوں میں آتا ہے کئی لوگ سینکڑوں ہزاروں جمع تھے، جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل آرام سے بیٹھے ہیں تو آگ پر بیٹھ تو نہیں سکتا، گرتا ہے، جلتا مرتا ہے، تو کئی کے دل متاثر ہوئے، انہوں نے آواز دی آگ کو آگ جلاتی نہیں۔ فرمایا ہاں جس اللہ کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں اس نے جلانے سے روک دیے۔ وہ متاثر ہوئے، انہوں نے کہا ہم آئے تو ہمیں نہیں جلائے گی؟ تو فرمایا ہاں پہلے وہ کلمہ پڑھو جس کی میں دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پھر وہ عمل کرو جو میں نے کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، پھر آ جاؤ۔ اور کتاب میں آتا ہے کتنوں کے دل میں حق آ گیا، کلمہ پڑھ لیا اور وہ ذکر شروع کر دیا اور پیدل آگ میں چلے گئے، آگ نے ان کے جسم کپڑوں کو بھی نہیں جلایا۔ تو بھائی اللہ کی مدد سے مسئلے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اور ان کو ختم کرنے کی شکل بنائی، اللہ نے اسی شکل کو دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا۔